بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی انتہا ان کی 5ویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا۔ مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا۔ اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینے سے دارالحکومت کی طرف ہجرت اور ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جانا مامون الرشید کی نیت کو آشکار کرتا ہے۔ بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی انتہا ان کی 5ویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا۔ مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا۔ اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینے سے دارالحکومت کی طرف